اب سب سے پہلی دلیل یہ ہے، اس میں میں ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور اس دلیل سے مطلب کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ سامنے کرتے جائیں گے۔ نحنو ہم نے خلقناکم تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، فلولا تو کیوں نہیں کرتے، تصدقون تصدیق، ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، فلولا تصدقون تو پھر تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ ہم تم کو دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ اور دنیا کے اندر یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو آدمی ایک چیز کو ایک بار بنا لیتا ہے، دوسری مرتبہ اس چیز کو بنانے میں ٹائم بھی کم لگتا ہے، ایفرٹ بھی کم لگتی ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے بھی بنا سکتا ہے۔ تو وہ اللہ جس نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، دوسری دفعہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو اے کافر لوگو، ہم نے تم کو پہلی دفعہ بھی پیدا کیا ہے تو دوسری دفعہ پیدا کرنے پر تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یہ پہلی دلیل ہے۔ تو دوسری دلیل، افا رأیتم ما تمنون، افا کیا تم نے، رأیتم دیکھا ہے، ما تمنون کہ جو تم نطفہ ٹپکاتے ہو۔ یہاں پر نطفے سے مراد وہ پانی ہے جو مرد کی شرمگاہ سے عورت کے رحم میں گرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بڑی ہی پیاری اور خوبصورت دلیل دے رہے ہیں، افرأیتم کیا تم نے دیکھا ہے وہ پانی جو تم ٹپکاتے ہو عورت کے رحم میں۔ اب وہ جو پانی عورت کے رحم میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد آگے کا سارا کام کون کرتا ہے؟ کیا انسان کرتے ہیں؟ اانتم کیا اس پانی ٹپکانے کے بعد، اانتم کیا تم، تخلقونہ اس نطفے کو، اس پانی کے چھوٹے سے قطرے کو تخلیق کرتے ہو، ام نحن الخالقون کیا ہم تخلیق کرتے ہیں؟ یعنی وہ چھوٹے سے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ پھر وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے بعد اس پہ گوشت آتا ہے، اس کے بعد ہڈیاں ہوتی ہیں، پھر وہ ایک چھوٹا سا بچہ بن جاتا ہے جو سنتا بھی ہے، جو بولتا بھی ہے، جو کھاتا بھی ہے، جو سانس بھی لیتا ہے۔ اس کے جسم کے اندر ایک عجیب و قسم کی فیکٹری نصب ہے، ہر حصہ دڑک رہا ہے، پھیپھڑے سانس لے رہے ہیں۔ یہ اتنی زبردست تخلیق جو ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ بے شک ہم نے ہی یہ تخلیق کی ہے۔ تو جو آدمی جو ہے، جو وہ ذات جو ایک پانی کے قطرے سے اتنی خوبصورت شکل نکال سکتا ہے، تو کیا جب تم کل مرو گے اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو اس ہڈیوں سے دوبارہ نہیں نکال سکتا؟ یہاں تک جو ہے وہ ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ہم اگلے دلائل پر چلتے ہیں۔ اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر اے جھٹلانے والے گمراہو، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پینا بھی اس طرح کہ جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ ہوگی جزا سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا اس سے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، نحنو ہم نے، قدرنا کا مطلب ہوتا ہے تقدیر میں لکھ دینا، بینکم تمہارے درمیان، الموت کہ ہم نے تم سب کی موت لکھ دی ہے، ہر انسان کی موت کا وقت، لحظہ، جگہ طے ہے۔ وما نحن اور ہم نہیں ہیں بمسبوقین عاجز آنے والے، اور ہمیں کوئی چیز ہرا نہیں سکتی، ہمیں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ کس بات پر؟ علی ان نبدل امثالکم کہ ہم تمہاری جگہ ہی دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیں، وننشئکم اور تمہیں پیدا کریں ایسی خلقت کے اندر، ایک ایسی شکل کے اندر، فیما لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے، کہ ہم تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئیں اور تمہیں ایک ایسی شکل کے اندر، ایک ایسی خلقت کے اندر پیدا کرتے ہیں جسے تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ اور بے شک، علمتم تم لوگوں کو پتہ ہے، تم لوگوں نے جان لیا ہے، النشأ پیدا کرنا، الاولی پہلی دفعہ، کہ جب ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہے نا، فلولا تو کیوں نہیں تذکرون نصیحت پکڑتے۔ افرأیتم کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے،
ما تحرثون جو تم بوتے ہو. جب انسان جو ہے اب ذمہ دار ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ بیج جو ہے وہ زمین کے اندر پھینک کر آ جاتا ہے, پانی لگا کر آ جاتا ہے. اب پیچھے وہ کومپل زمین کو پھاڑ کر اپنا سر باہر نکالتی ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے مضبوط تناور درخت میں بن جاتی ہے, پھر اس پر پھل لگتے ہیں. تو تم تو صرف وہ بیج پھینک کر آ جاتے ہو, باقی کا سارا کام کون کرتا ہے؟ انتم کیا تم تزرعونہ اس کو بڑا کرتے ہو, ام نحن الزارعون کیا ہم اس کو بڑا کرتے ہیں. یہاں تک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں, اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں, اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے, اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے, پھر کیوں سبق نہیں لیتے. اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے آگے ابھی بات چل رہی ہے اس کے بارے میں, بونے کے بارے میں. لو نشاء اگر ہم چاہیں, لجعلناہ تو ہم بنا دیں اس کو, یعنی اس کھیتی کو, اس بیج کو جو تم بو کر آئے ہو, حطامن ریزہ ریزہ, فظلتم تو تم ہو جاؤ گے تفقہون عجیب پریشانی کے عالم میں. اب تم بیج بو کر آ گئے ہو, اس سے ایک درخت نکلا, اگر چاہیں تو ہم اس درخت کو کیا کریں, ریزہ ریزہ کر دیں, تو تم کچھ نہیں کر سکتے, تم صرف پریشانی کی حالت میں پڑے رہو گے, اور کیا کہو گے, انا لمغرمون ہم سے تو کسی نے بدلہ لیا ہے, ہم سے تو کسی نے تاوان وصول کیا ہے, بل نحن بلکہ نہیں, بل نحن محرومون ہم تو ہیں ہی محروم لوگ. یعنی گلا شکوہ کرو گے, پریشان ہوگے, بس اتنا ہی کر سکتے ہو. صحیح قدرت جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک دلیل دے رہے ہیں پانی سے. افرأیتم کیا تم نے دیکھا ہے, الماء پانی کو, الذی جو, تشربون تم پیتے ہو, کیا تم نے وہ پانی دیکھا ہے جو تم پیتے ہو. اانتم کیا تم نے, انزلتموہ اس پانی کو اتارا ہے, من المزنی بادلوں سے, ام نحن المنزلون کیا ہم نے اتارا ہے. کیا تم نے دیکھا ہے وہ پانی جو تم پیتے ہو, کیا تم نے آسمان سے اس کو اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے. لو نشاء اگر ہم چاہیں, جعلناہ اس پانی کو بنا دیں, اجاجن نمکین کڑوا جو پینے کے قابل نہیں ہوتا, فلولا تشکرون تو تم شکر کیوں نہیں کرتے. اگلی دلیل جو ہے وہ آگ کی ہے. وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, افرأیتم کیا تم نے دیکھی ہے, النار اس آگ کو, الذی تورون جس کو تم سلگاتے ہو, جس کو تم جلاتے ہو, انتم کیا تم نے, انشأتم پیدا کیا ہے, شجرتہا اس کے درخت کو, ام نحن المنشئون کیا ہم نے اس کے درخت کو بنایا ہے. آگ جو ہے پرانے زمانوں کے اندر وہ درختوں سے نکلتی تھی, اور قدیماً جو ہے وہ آگ جو ہے وہ درخت سے نکلتی تھی. وہ جو دو درخت جس سے آگ نکلتی تھی, ایک کا نام مرخ ہے اور ایک کا نام عفار ہے, اور وہ صحراؤں کے اندر وہ درخت پائے جاتے تھے, آج کل بھی ہیں. سعودی عرب کے اندر جو ہے تیہامہ کا جو ریگستان ہے اس کے اندر وہ بکثرت سے پائے جاتے ہیں. میں نے کچھ تصویریں بھی اس کی نکالی ہیں, وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک قدرت بتا رہے ہیں اپنی. وہ دیکھیں درخت جو ہے وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں, اور وہ کیا ہوتے ہیں, وہ آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں. لیکن اسے آگ کا نکلنا کیا ہے, بالکل ہی ایک اپوزٹ چیز ہے. کہ ایک درخت ہے وہ کھانے کے کام آتا ہے, اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے, گرین کلر ہے, لیکن جب اس درخت کو آپس میں رگڑتے ہیں تو ایک اپوزٹ چیز نکلتی ہے, جلانے والی. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر ایک دلالت کر رہے ہیں کہ ایک چیز سے اپوزٹ چیز بنانا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اور تم یہ نشانیاں جو ہیں اپنی عام زندگی کے اندر دیکھتے ہو. تو پھر یہ چیزیں جب دیکھتے ہو تو اس کو بنانے والا میں ہوں, تو پھر میری قدرت پہ یقین کیوں نہیں رکھتے. نحنو ہم نے, جعلناہا ہم نے بنایا ہے اس آگ کو, تذکرۃ نصیحت کا سامان. کس طرح اس آگ کو نصیحت کا سامان بنایا ہے کہ جب ہم آگ کو جلتے ہوئے دیکھتے ہیں
تو اس آگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی جہنم کی بھی ایک آگ ہے جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے اور تیز ہے اور اشد ہے۔ تو اس آگ سے دیکھ کر ہمیں آخرت کی آگ کا ذہن میں آنا چاہیے اور نصیحت پکڑنی چاہیے۔ دوسری نصیحت یہ ہے جو میں نے پہلے بیان کی کہ جس طرح ایک آگ سے ایک اپوزٹ چیز نکلتی ہے، جیسے درخت سے جو کھانے کی چیز ہوتی ہے اس کو رگڑے تو آگ نکلتی ہے، تو اپوزٹ چیز نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری ہڈیوں سے ایک جاندار بنا سکتے ہیں اور جاندار کو ہڈیاں کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک نصیحت کا سامان ہے۔ وَمَتَاعًا، اور اس کو بنایا ہے متاع، تمہارے فائدے کی چیز، للمقوین، مقوین کہتے ہیں مسافروں کو، کہ جب مسافر لوگ صحرا میں گزرتے ہیں تو اس درخت سے آگ نکال کر بہت سارے کام لیتے ہیں، کھانا بنانا اور راستے روشن کرنا وغیرہ وغیرہ۔ فسبح، تو آپ بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، بسمی، نام سے، ربی کا، اپنے رب کی، العظیم جو کہ بہت بڑا ہے، فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی۔ اب آگے اس کا جو ہے وہ محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں جس پر تم بونکچے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے، لہذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔